اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ہم نے دیکھا کہ اس آیت کے روان ترجمے میں کہ بنی اسرائیل نے یہ آیت نمبر 61 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور سورہ بقرہ کا یہ 7واں رکوع یہاں مکمل ہوا، اور اس رکوع کے اندر جو بنو اسرائیل نے من و سلوہ کے بدلے کھیتی باڑی مانگی، ان کو شہر میں بھیجا گیا اور پھر ان کو ایک دوسرے کا محتاج بھی بنایا گیا، اور ان کی اس نعمت کی ناشکری پر ان کو معزول بھی کیا گیا۔ تو یہ مضمون یہاں ان کے معزول ہونے کا یہاں بیان کیا ہے قرآن مجید نے۔ اب دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے یعنی من و سلوہ، وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم من بقلیہا و قثائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، تم ساگ مانگو، تم نے ساگ مانگا ہے، ککڑیاں مانگی ہیں، تم نے گندم مانگی ہے، تم نے دالیں مانگی ہیں، تم نے لہسن پیاز مانگا ہے، تو یہ بڑا حقیر ہے۔ تم ایک دوسرے کے محتاج ہو جاؤ گے، تم ایک دوسرے پر ظلم کرو گے۔ تو پھر اسی طرح ہوا، لیکن یہاں آ کر یہ بات کہہ دی اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، بس اترو زمین میں، جاؤ شہر میں داخل ہو جاؤ، فإن لكم ما سألتم، پس بے شک واسطے تمہارے ہے جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ ذالک بأنہم، یہ گویا اس لیے ایسا ہوا، کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ گویا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تھے حد سے بڑھ جانے والے۔ آپ نے اس کا روان ترجمہ سنا، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے شہر میں داخل ہونے کے اعتبار سے پہلے جو بیان کیا ہے، پچھلے مضمون میں ہم نے وہ آیات پڑھی تھی، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور شہری زندگی کے اصول وہاں بیان ہوئے تھے کہ آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہے، بخشش مانگنی ہے، اور جی بھر کر کھانا ہے، اور ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ تو اس پر دیکھیے، جب یہاں ان کو شہر میں داخل کیا گیا تو جو انہوں نے مانگا تھا تو اس پر پھر وہ کاربند نہیں رہے، انہوں نے توبہ استغفار بھی چھوڑ دی، اور ظلم اور زیادتی بھی، ناانصافی بھی، اور پھر ناانصافی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بخشش بھی مانگنی چھوڑ دی، یعنی نماز روزہ بھی چھوڑ دیا، عبادات بھی چھوڑ دی۔ تو اس پر پھر ان کو یہ ایک معزول کیا گیا ہے، اور یہاں معزول کی جو آیات آئی ہیں ان کو دیکھیے۔ ضربت علیہم الذلہ، ذلت تھوپ دی گئی۔ قرآن مجید میں یہ ذلت کا مضمون جو ہے اس کو علیحدہ سے بیان کیا ہے، چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں جا کر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ذلت کیا ہوتی ہے اور مسکنت کیا ہوتی ہے۔ یہ مضمون چوتھے پارے میں جا کر جو مکمل کیا ہے وہ ایک اعتبار سے مکمل کیا ہے کہ شہری زندگی جب بنی اسرائیل کو
بتائی گئی، دی گئی، تو اس میں جو شہری زندگی کے اصول میں جو بات بیان ہوئی تھی کہ تم بخشش مانگتے رہنا اور تم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، فساد نہ کرنا، تو وہاں چوتھے پارے میں اس مضمون کو بیان کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ دیکھیے وہاں یہ بات کہی گئی تھی کہ اہل کتاب اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں تو یہ بہت بہتر تھا ان کے لیے، چونکہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا، برائی سے نہیں روکا، تو ان پر پھر ذلت اور مسکنت جو ہے تھوپ دی گئی تھی۔ وہاں چوتھے پارے میں ذلت کو علیحدہ بیان کیا گیا اور مسکنت کو علیحدہ بیان کیا گیا، لیکن پہلے پارے میں ذلت اور مسکنت جو ہے اس کو ایک ہی جگہ پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اور یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ذلت کیا ہوتی ہے اور مسکنت کیا ہوتی ہے تو ایک اجمالی سا جائزہ لیتے ہیں۔ ذلت ہوتی ہے ذلیل ہونا، رسوا ہونا۔ اس کی پہچان قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں جا کے بیان کی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہ ہو، یہ ذلیل ہونا ہوتا ہے۔ ایک مثال سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی شخص نے کرائے پر مکان لینا ہے اور جس نے مکان دینا ہے وہ کہتا ہے اپنی کوئی گارنٹی لے آئیں، تو گارنٹی دینے والا ہی اس کو نہ ملے تو یہ اس کی ذلت ہے۔ اور مسکنت کیا ہوتی ہے؟ انسان محتاج ہوتا ہے، ایک دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ محتاجی ظاہر بات ہے، جب کھیتی باڑی میں چلے گئے تو محتاج ہو گئے ایک دوسرے کے، کسی نے سبزی بیجی ہے اور کسی نے کچھ بیجا ہے، کسی نے کچھ بیجا ہے، تو یہ محتاجی تھی ایک دوسرے کی۔ اس محتاجی کی وجہ سے بھی، اور یہ محتاجی اور ذلت کیوں آئی ہے، یہی قرآن مجید نے اس بات کو یہاں بیان کیا ہے، اور یہی مضمون جو ہے یہ چوتھے پارے میں ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ایک تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کو نافذ ہی نہیں کیا، اور دوسرا وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ 1,24,000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے کم و بیش۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہ کے بعد دیگرے ان میں نبی آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ لگاتار آتا رہا، اور وہ ظاہر بات ہے نیکی کا انبیاء کرام ان کو برائی سے روکتے اور یہ ان کو قتل کرتے۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہ اپنی جب دکانیں جا کر کھولتے تو یہ ایک دوسرے کو فخر سے بتا رہے ہوتے تھے کہ ہم فلانے آدمی کو قتل کر کے آئے، وہ ہمیں روک رہا تھا، برائی سے روک رہا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو وہ نبیوں کو قتل کرتے آ رہے تھے۔ اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ عین سے اور واو آئے تو وہ آوارگی کے معنی میں آ رہا تھا، عین سواد یا نافرمانی کے بارے میں، اور عین سواد واو عصا کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے۔ وکانوا یعتدون، اور وہ حد تجاوز کرتے تھے۔ تو گویا بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے نعمت کی ناشکری کی ہے جس کی وجہ سے ان کو معزول کیا گیا۔ یہی مضمون امت مسلمہ کے لیے بھی قرآن نے بیان کیا کہ قرآن مجید ہمیں نعمت دی ہے۔ دوسرے پارے کی آیت ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت کو، تاکہ آنے والی انسانیت جو ہے اس سے راہ پالے۔
اور قرآن مجید دوسرے بارے میں اسی بات کو کہا، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھ بنی اسرائیل سے کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھی اور انہوں نے اس کی نعمت کی ناشکری کی۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، پس انہوں نے اس نعمت کی جب ناشکری کی ہے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد، جب جس کی نے بدلا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہم البینات، جب آگئی اس کے پاس بینات، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شدید العقاب، تو بس جان رکھو اللہ سخت بدلہ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس بات سے ڈرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ یا اللہ قرآن مجید ہمارے لیے تو نے نعمت بخشی ہے، اور کہیں ہم سے اس کی نہ قدری نہ ہو جائے نہ شکری نہ ہو جائے، کہیں ہم اس کو بدل نہ دیں، یعنی اپنے تحریف نہ کریں، اس کو منوان ہم بیان کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ اس کی سزا ہمیں بھی معزول نہ کرے، جیسے کہ بنی اسرائیل کو معزول کیا۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر ایسا ہے لکھا ہوا ہے، میں آپ کو ابھی اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بخشتا جس نے اپنی حالت کو خود نہ بدلا ہو، یہ بھی ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ ایک قوم کی جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے گا اور تاکہ وہ اپنی طاقت کا مزہ چکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی معافی بھی مانگتے ہیں، اور جتنے بھی سننے والے ہیں وہ بھی اس بات کو آگے لے کر چلیں۔ میں آپ کو یہاں ایک تمثیل سنانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ایک وکیل صاحب کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ابھی آئے ہیں، آپ سے پہلے ایک صاحب اٹھ کر چلے گئے، اور مجھے ایک بات بتا کے گئے کہ وہ جاپان میں تھے، اور یعنی 20 ویلر جو بڑے ٹرالے ہوتے ہیں اس کے ڈرائیور تھے۔ تو شخص کہتا ہے کہ میں ٹرالا اپنا چلا رہا تھا، ایک اشارے پر جا کر میں رک گیا، تو گاڑی میری گیئر میں تھی اور کلچ کے اوپر میرا پاؤں تھا۔ میرے آگے ایک کار کھڑی ہوئی تھی، اس میں ایک جوڑا تھا، یعنی میاں بیوی بیٹھے ہوں گے۔ مجھے اونگ آ گئی، کلچ سے میرا پاؤں چھوٹ گیا، اور میرا ٹرالا جو ہے وہ بڑی تیزی سے کار میں جا لگا اور کار ڈیمیج ہو گئی۔ مجھے گرفتار کر لیا، کورٹ میں چلے گئے۔ میں نے اپنے وکیل کو ایک بات کہی کہ جج صاحب سے مجھے موقع لے دو کہ میں کوئی بات کروں۔ جب انہوں نے موقع لے دیا تو اس ڈرائیور نے جج صاحب کو کہا کہ میں تو ٹھیک اشارے پر کھڑا تھا، یہ کار والے کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے بیک گیئر لگا کر گاڑی میرے پیچھے مار دی، تو میں قصوروار نہیں ہوں۔ تو جج صاحب نے قلم اٹھائی اور اسی وقت انہوں نے مجھے بری کر دیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اسی وقت میں پاسپورٹ لے کر سیدھا لاہور آ گیا، پاکستان آ گیا، کہ جو قوم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ کوئی آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، بس صرف کلمے کی بات ہے، اگر وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہم سے پہلے جنت میں چلی جائے گی، جیسے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو اگر معزول کرے تو کس وجہ سے معزول کرے گا، اور ہم پر کوئی اور امت آ جائے گی، قوم آ جائے گی جو اللہ کی چہیتی ہوگی، اور ہمارے پر پھر وہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔